جی ماشاء اللہ. ایک سوال آگا یہ کل آپ کے سے آیا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ جماعت نہیں کر سکتے اور وہ نہیں ہے، تو ابھی آپ نے اختیار کی بات بھی کی، تو ایسے لوگوں کا دنیا میں آنا ان کا اپنا اختیاری فعل تو نہیں ہے، پھر ان کے لیے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کسی اور کے گناہ یا کسی اور کی معصیت کی وجہ سے دنیا میں ان کا آنا ہو. جی، یہ قضاء و قدر کی بحث نہیں، یہ جبر و اختیار کی بحث ہے. جبر و اختیار کے اندر اس بچے کا کیا قصور جو حرام رستے سے دنیا میں آیا ہے، اس حادثے کا شکار ہو کے مر جانے والے کا کیا قصور جس کی گاڑی اس گڑھے میں جا گری کہ جو فلاں نے گڑھا کھودا تھا، اس کا کیا قصور بھائی؟ یہ مرا کیوں؟ اللہ معجزے سے اسے بچا دیتا ہے، اس نے تھوڑی کھودا تھا گڑھا تو کسی اور نے کھودا تھا. اسی طرح پتھر کسی نے پھینکا، کسی کی آنکھ میں جا کے لگا، پتھر گناہ تو اس نے کیا تھا، اس کا کیا قصور کہ یہ اندھا ہو گیا؟ ایک لمبی لسٹ بنے گی ان سوالات کی کہ ان کا کیا قصور بھائی، ان کا کیا قصور بھائی، اس کا کیا قصور؟ صرف یہی بچہ نہیں کہ جو دنیا میں غیر شرعی رستے سے آیا ہے. جی، 2 لوگوں نے حرام کام کیا جس کے نتیجے میں ایک بچہ دنیا میں آ گیا، ٹھیک ہے، اس کا کیا قصور؟ تو بھائی اس کا کیا قصور جو زلزلے کی زد میں آ کے مر گیا؟ اس کا کیا قصور جو گڑھے میں گر کے مر گیا؟ اس کا کیا قصور جس کو پتھر مارا کسی نے آنکھ اس کی پھوٹ گئی، کسی نے زہر ڈالا، زہر کھا کے یہ مر گئے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اللہ علت اور معلول کا ایک نظام ہے اس پوری کائنات میں. جواب اب یہ ہے، واہ، علت و معلول کا ایک حاکمیت قائم ہے اس پوری کائنات کے اوپر. علت اگر بن گئی ہے، معلول آئے گا. آگ جلے گی، تپش آئے گی. اب آپ کہیں تپش، مجھے آگ ہاتھ جل گیا، بھائی وہ آگ جل رہی تھی، وہ علت ہے تپش کے لیے. یہ نظام اللہ نہیں توڑے گا کسی کی خاطر. اگر اللہ اس نظام کو توڑ دے کسی ایک کا درد رکھتے ہوئے، کسی کا ایک احساس کرتے ہوئے، تو اس ایک نظام کے توڑنے پر جو ہنگامہ مچے گا پوری دنیا میں، وہ ہنگامہ اس سے بڑا ہوگا جتنا ہنگامہ یہ مچ رہا ہے. تو اللہ ایک بندے کو، اب اچھا ٹھیک ہے 1% صحیح کہ 1% زد میں آ رہا ہے، ایک نظام کے، ایک قانون کے، ایک قاعدے کے، ایک اصول کے، ایک فارمولے کی زد میں آ رہا ہے. اس کا قصور نہیں تھا، وہ اس قانون کی زد میں آ رہے ہیں. اب وہ جس کا قصور نہیں تھا اس کے لیے پھر اللہ نے کوئی اہتمام کیا؟ ہاں، کیونکہ یہ جینیٹک کا مسئلہ ہے، خون کی خرابی کا مسئلہ ہے. اس کے اندر ماں باپ کے جس وقت وہ ملاقات کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں یہ دنیا میں آیا ہے، اس وقت ان کے احساسات اور جذبات میں معصیت تھی، اس وقت ان کے احساسات اور جذبات کے اندر گناہ تھا، اس وقت شیطان شریک تھا ان کے ملنے میں. تو یہ خود بخود اس کے اندر بھی شیطنت آئے گی. سبحان، یہ جینیٹک کا مسئلہ ہے، یہ خون کی خرابی کا مسئلہ ہے. اب اسے کیسے امام جماعت بنا دیں کہ جس کا خون ہی خراب ہو، ماشاءاللہ، جس کے اندر خراب پرزے لگے ہوئے ہوں؟ تو اب اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، یہ شریعت کے اندر حکم آ گیا. اسے اپنا دینی سربراہ نہیں بناؤ، اپنا سماجی سربراہ نہیں بناؤ، اسے اپنا مذہبی بڑا آدمی نہیں بناؤ، یہ تمہارا دین تمہیں صحیح طرح سے نہیں دے پائے گا. اس کے اندر کچھ خرابیاں آ گئی ہیں. اب اس کا تو قصور نہیں ہے، یہ پھر سوال باقی ہے، اس کا تو قصور نہیں ہے. لہٰذا روایت ملتی ہے کہ جن بچوں، یا اس کے ساتھ اور ساری مثالیں میں نے کچھ تو دیں، مثلا اپاہج پیدا ہو گئے، ماں باپ نے غلطی کی، اچھا چلیں ماں باپ نے، 2 لوگوں نے غلطی کی، ایک بچہ ناجائز طریقے سے دنیا میں آ گیا. اس کے علاوہ جو جائز طریقے سے بچے دنیا میں آ رہے ہیں مگر مفلوج آ رہے ہیں، جی ہاتھ پیر ان کے سالم نہیں ہیں، ذہن ان کا سالم نہیں ہے. تو غلطی تو ماں باپ نے کی تھی کہ فلاں رات میں مجامعت کر لی تھی، اور فلاں چیز کھا کے مجامعت کر لی تھی، اور فلاں مثلاً فلاں حالت میں انہوں نے نزدیکی کر لی تھی، اور اس حالت میں نزدیکی کرنے کی وجہ سے بچہ جو ہے ایسا پیدا ہو گیا. تو بھائی اس بچے کا کیا قصور ہے؟ تو جتنے بچہ پاگل پیدا ہو گیا، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. اس بچے کو جو معاشرے میں شرمندگیاں اٹھانی پڑیں گی، لہٰذا روایت کہتی ہے محشر میں ان لوگوں کو خاص انعام دیا جائے گا، جنت میں انہیں خاص مقام دیا جائے گا. وہ تمہارے ماں باپ کی وجہ سے سماج کو میں قربان نہیں کر سکتا تھا، میں نے وہاں تمہیں قربان کر دیا، یہاں میں تمہیں مقام دے رہا ہوں، تم نے جو محرومی اٹھائی ہے اس کا ایک فائدہ یہاں لے لو. سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیے گا بہت سے بلند، کھڑے ہو جی. یقیناً یہ بیرون ملک سے سوال تھا، اور قبلہ نے میڈیکلی بھی اور ہر طریقے سے اس کا بہت ہی احسن جواب دیا. ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے.